اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم بھلا تم بتاؤ ان اتاکم عذابہ بیاتن اگر آ جائے اس کا عذاب رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون کیا جلدی کر لیں گے اس سے مجرم لوگ؟ اثم اذا ما وقع پھر کیا جس وقت وہ واقعہ ہو گیا، پھر کیا جس وقت وہ واقعہ ہو گیا، آمنتم بہ تو اس پر ایمان لاؤ گے، آنا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون اور تحقیق تھے تم اس کے ساتھ جلدی کرنے والے، ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد چکھو ہمیشہ کا عذاب، خلد دائمی، جیسے خالدین فیہا ہمیشہ وانا خلد دائمی، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل تجزون نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں، تجزون تمہیں بدلہ جزا نہیں دی جائے گی، الا بما کنتم تکسبون مگر اسی کی جو تم کماتے تھے، جو حرکتیں تم نے کی ہیں، جو افعال قبیحہ اور اخلاق رذیلہ تمہارے اندر پائے جاتے تھے، ان کی وجہ سے آج یہ سزا تمہیں مل رہی ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور آپ سے خبر طلب کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے خبر معلوم کرتے ہیں، احق ہوا کیا یہ بات سچ ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے ای وربی ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق بے شک البتہ یہ بات حق ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، ولو ان لکل نفس اور اگر ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بہ البتہ وہ فدیہ دے اس کے ساتھ، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو، لما رأوا العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، الا سنو خبردار، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، هو یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لکھیے سورہ یونس کا درس نمبر 12 ہے، 12 ہی ہے نا، آیت نمبر 50 تا 56 تلاوت ہوئی ہے۔
آج کے سبق میں یہ بات بتائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آدمی بچ نہیں سکتا. جب اللہ کا عذاب آ جائے تو انسان بچ نہیں سکتا. گزشتہ سبق میں یہ بات آپ نے پڑھ لی تھی کہ کافروں نے کہا متا ھذا الوعد، جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ کب آئے گا؟ تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ کا کام ہے. نافرمانوں پر بہرحال عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ارئیتم تم بتلاؤ ان اتاکم عذابہ بیاتا. ابھی تو تم یہ پوچھ رہے نا عذاب کب آئے گا، لیکن اگر وہ عذاب آ جائے رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا جلدی کر لیں گے اس سے مجرم لوگ، بچنے کے لیے کیا حربہ اختیار کر سکتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کیسے بچیں گے؟ اس سے بچاؤ کا کیا انتظام کیے انہوں نے؟ عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تو ایک لمحے میں سب کو پکڑ سکتا ہے، اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے بچ کوئی بھی سکتا نہیں ہے. جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ اچانک آتا ہے، وہ پوچھ کر نہیں آتا. ابھی تو تم یہ کہتے ہو کہ عذاب آ جائے، کب آئے، کیوں نہیں آ رہا، ابھی تو تم اس کی جلدی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ بتاؤ اگر عذاب آ جائے تو تم نے اس سے بچنے کی کوئی تیاری کی ہے؟ 17 سیکنڈ کا زلزلہ جاپان میں آیا تھا. اتنی تباہی ہوئی کہ جاپان کی حکومت نے کہا تھا کہ زلزلے سے جتنا نقصان ہوا ہے ہم 50 سال تک پورا نہیں کر سکتے. صنعت کے لحاظ سے جاپان ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جاپان نے کیا کہا کہ ہم 50 سال تک 17 سیکنڈ کے اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے. اور جو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا بالاکوٹ، مظفر آباد، آزاد کشمیر، ان علاقوں میں ابھی تک وہ نقصان پورے نہیں ہوئے. اور باقی چھوڑیں، جو جانی نقصان ہو جاتے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے کبھی، وہ تو پورے ہو ہی نہیں سکتے. وہ جانیں تو دوبارہ لوٹائی جا ہی نہیں سکتی، تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ تو اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. بعض لوگ بالکل ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو بالکل کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مذاق سمجھتے ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر جا کر ہوش ٹھکانے آتے ہیں، پھر سمجھ آتی. تو اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے. فرمایا وہ پکڑتا اتنی جلدی نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو یہاں پر فرمایا ثم اذا ما وقع، پھر کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہوگا، آمنتم بہ، تو پھر ایمان لاؤ گے. یہ بہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر اس وقت ایمان لاؤ گے جب عذاب آ جائے گا. اور اس کی ضمیر قرآن کی طرف بھی لوٹتی ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن پر اس وقت ایمان لاؤ گے جب عذاب آ جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی دونوں ترجمے یہاں پر کیے جا رہے ہیں کہ یا تو بھی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ جب عذاب آ جائے گا پھر اللہ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر قرآن کی طرف ہی ضمیر لوٹ رہی ہے تو پھر معنی یہ ہوگا، پیچھے چونکہ قرآن کا تذکرہ آیا تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب عذاب آ جائے گا پھر قرآن کو مانو گے. لہذا ابھی وقت ہے، ابھی مانو، ابھی تسلیم کرو.
اب ایمان لاتے ہو، اس وقت لانے کا کیا فائدہ؟ ابھی تو عذاب آ گیا. وقد کنتم به تستعجلون، تحقیق اس سے پہلے تم جلدی کرتے تھے. پہلے تمہارے یہ سوال ہوتے تھے متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب عذاب آئے گا. پہلی قوموں کا حال بھی یہی تھا. اور صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اگر اس اونٹنے کی ناقدری کرو گے، میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، یہ تمہارا منہ مانگا من مانا معجزہ ہے، اگر آپ اس کی ناقدری کرو گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، عذاب آئے گا. کہتے تھے کب آئے گا؟ اور لوط علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا سمجھایا، وہ بھی یہی کہتے تھے کب آئے گا، عذاب آئے گا، ابھی تک تو آیا نہیں. ہر زمانے کے کافر یہی کہتے رہے کہ عذاب آنے ہیں تو کب آنے ہیں، کیوں نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، ابھی آ جائے. تو اس طرح کی باتیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے پھر مہلت نہیں دی جاتی، وہ اچانک آ جاتا ہے اور اس کے لیے وقت مقرر ہے، اس پر وہ آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے. فرمایا جب عذاب آ جاتا ہے پھر کسی کی ایمان معتبر نہیں ہے. صرف ایک قوم تھی آل یونس علیہ السلام کی قوم کہ جن پر عذاب آیا تھا پھر واپس ہو گیا تھا. یہ ایک قوم تھی بس، قوم یونس. تذکرہ تفصیل پورا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب. تو مجرموں پر جب عذاب آتا ہے پھر اس کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا تسلسل باقی رہتا ہے، تسلسل ختم نہیں ہوتا. دنیا میں عذاب آیا، قبر میں پھر عذاب، میدان محشر میں پھر عذاب، پل صراط پر عذاب، دوزخ کا عذاب تو ہمیشہ کا ہے جو ختم ہونے والا ہے نہیں. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اس کا جو تم کماتے تھے. آگے ان کے مذاق کا ذکر ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور آپ سے خبر طلب کرتے ہیں. نبا اس کا معنی ہے خبر، اور باب استفعال طلب کے لیے آتا ہے تو یستنبئونک، ویستنبئونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے خبر طلب کرتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا. ایک سوال یہ کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ عذاب حق ہے، سچے ہوگا. بولا کہہ دیجئے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ بات پکی ہے، عذاب آئے گا. تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے وہ ٹل نہیں سکتا، وہ آئے گا. وما انتم بمعجزون، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اس عذاب کو ٹال نہیں سکتے، وہ آ کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کتنی سخت وعیدات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، زمین کے سارے خزانے اس کو مل جائیں. جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا سارے خزانے زمین کے ان کو مل جائیں. زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کو دے دی جائے، اور قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ یہ سارا سونا اور چاندی لے لیجئے، میری جان بچ جائے. فرمایا نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں تک پہلے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی، پھر رسالت کے منکرین اور قیامت کے محاسبے کو ذکر کیا، پھر عذاب کو جلدی طلب کرنے والے کفار اور مشرکین کے متعلق فرمایا کہ جب سزا آئے گی تو وہ بچ نہیں سکیں گے. پہلے پوچھی جزا سزا کا دن کب ہے، اس کی جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے ہاں قیامت برپا ہونے والی ہے،
تم اللہ کی کسی تدبیر کو جھٹلا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کافر لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، مگر اللہ نے فرمایا قل بلا وربی لتأتینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ انداز دیکھیے قرآن کا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا، ای وربی انہ لحق، جی ہاں میرے رب کی قسم قیامت حق کے آئے گی، حق کیا وہ آئے گی۔ اور سورۃ تغابن میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جواب میں فرمایا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور ان کا حساب بھی لے گا، وہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، وذالک علی اللہ یسیر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو لوگ اکڑ دکھاتے ہیں نا، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، توحید اور رسالت اور قیامت کے انکار کرتے ہیں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی جائے امان نہیں ہوگی، اور یہ اپنی جان کے بدلے میں بڑے سے بڑا معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن اس وقت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر ہر ظالم نفس کے لیے وہ سب کچھ ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اس وقت موجود زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں سارے اس کو دے دیے جائیں، لَفْتَدَتْ بِهِ، تو اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے ما تقبل منہ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہاں پر آپ نے پڑھا نا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ظلم کے معنی بہت وسیع ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے۔ ظلم کی اقسام میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کفر کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اور مشرکین کے متعلق آپ نے پڑھا، شرک کرنے والوں کے بارے میں، شرک کے متعلق ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ کفر اور شرک بڑے ظلم ہیں۔ اس کے بعد اعمال میں ظلم ہوتا ہے، یہ عقائد میں ظلم ہے، پھر اعمال میں ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی جان اور مال پر ہاتھ ڈالنا، کسی کی عزت لوٹنا، بے آبرو کرنا، فرائض کو ترک کرنا، مار پیٹ کرنا، اور چھوٹی سے چھوٹی لغزش اور بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک کا ارتکاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کے انکار کرتے ہیں، حشر نشر اور قیامت کے انکار کرتے ہیں، وہ ظالموں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کسی نے بھی ظلم کیا ہو، اگر وہ زمین بھر کی چیزیں بھی فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے، نہیں چھوٹے گی، ہرگز نہیں ہوگا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری زمین کا مال ایک آدمی کو مل سکے، ملتا نہیں۔ زمین کے دفینے، زمین کے خزینے، زمین کی معدنیات کسی ایک آدمی کی ملکیت میں آ جائیں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بفرض محال اگر ایسا ہو بھی جائے کہ زمین کے سارے خزانوں کا مالک ایک آدمی بن جائے، وہ شخص یہ سب چیزیں اپنی جان کے بدلے اللہ کو دینا چاہے، ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر دنیا میں اتنی بات قبول ہے، وہ کہہ رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں نے کفر شرک چھوڑ دیا، اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا، تیری طرف آتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر یہ خزانے بھی دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک آنسو مکھی کے سر سے بھی چھوٹا اگر اپنے گناہوں پر بہا کر توبہ کر لے، قابل قبول ہے، لیکن جہنم میں جا کر خون کے آنسو بھی رو لے، نہریں بھی بہا لے، آنسو کی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں آنسو کا ایک قطرہ جہنم کو بجا سکتا ہے، لیکن آخرت میں جا کر نہریں بھی آنسو کی نکال لیں،
نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ میں فرمایا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، یعنی زمین بھر سے ڈبل بھی اگر اس کے پاس ہو، زمین بھر جتنی زمین اور اس کے خزانے یہ بھی، اور اس سے بڑھ کر اور بھی آ جائیں اور یہ دینا چاہے تو قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی جان چھڑائی نہیں ہوگی وہاں پر۔ فرمایا ما تقبل منہم، پھر بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی جرم سے بچ نکلنے کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں۔ مثلا دنیا میں کسی آدمی نے جرم کیا، سفارش چل جاتی ہے، نمبر 1 سفارش ہوتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 کہیں پر رشوت چل جاتی ہے اور جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور نمبر 3 کہیں پہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں سفارش MNA صاحب، MPA صاحب، فلاں صاحب، فلاں میئر صاحب کہتے ہیں ہمارا بندے اس کو چھوڑ دو، چلو بھائی چھوڑ دیا، سفارش ہو گئی۔ کہیں رشوت چل گئی، کئی طاقت کا زور چل جاتا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ہلہ بول دیتے ہیں، تھانے کا گھیراؤ کر دیتے ہیں، وہ بھی سمجھے بھائی بندے بڑے طاقتور ہیں، چھوڑو ان کی جان، اپنی جان بچاؤ، تو یوں بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا، ظلم کرنے والے پکڑے جائیں گے، مبتلا عذاب ہوں گے، دائمی عذاب ہوگا، کوئی بچت نہیں ہے۔ ہاں بس بچت کی یہ صورت اس دنیا میں بس ایمان لے آئیں، ظلم سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، پھر بچت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کاربند ہو جائیں تو آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ناممکن ہے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھس سکتا ہے لیکن کافر جہنم سے نکل سکتا نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ممکن ہے اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکل جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ جہنم کی آگ سے کافر کبھی نکل جائے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے شرمندگی ہوگی، ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں تو بڑے تم تراک سے رہتے تھے، ظلم اور زیادتی کرتے وقت کسی کی خاطر کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر حشر کے میدان میں جب مجرموں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، پھر وہاں پر اپنے نوکر بھی ہوں گے، اپنے ملازم بھی ہوں گے، اپنے بیوی بچے بھی ہوں گے، اپنے ماتحت بھی ہوں گے، بیوی اور خامد بھی ہوں گے، والدین بھی ہوں گے، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر شرمسار ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم حکومت کرتے تھے، مگر آج لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دنیا میں جن ماتحتوں پر جبر و ستم کرتے تھے آج ان کے سامنے راز کھل رہے ہیں، آج ان کے سامنے پوری دنیا کی، پوری زندگی کی فلم چلا دی گئی۔ اس وقت وہ اپنے دل میں نادم ہوں گے اور ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر ندامت کو چھپانے کا موقع بھی نہیں ملتا، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگلے لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ امام رازی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ اسارا کا لفظ 2 متضاد معنوں کے لیے آتا ہے۔ اس لفظ کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جب مجرم لوگوں کے سامنے فرد جرم رکھ دیا جائے گا اس وقت بڑا واہ ویلا کریں گے، بڑا واہ ویلا کریں گے، پچھتائیں گے، اپنی ندامت کو کھلے عام ظاہر کریں گے کہ ہم نے دنیا میں بہت کچھ کیا، غلط ہو گیا، مگر وہاں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ندامت کو چھپانا یا ظاہر کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، وہاں پر یہ چھپانا ظاہر کرنا کوئی کام نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج دنیا میں ندامت اگر اختیار کر لیں، دنیا میں ندامت کس کا نام ہے؟ دنیا میں توبہ کر لیں تو مستقبل روشن ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں چلے گا۔ مسند امام احمد میں روایت آتی ہے التوبۃ الندم، ندامت کا نام ہی توبہ ہے۔ دنیا میں شرمندگی ہو جائے، بندہ نادم ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے، لیکن وہاں پر نہیں چلے گا۔ پھر فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، حق اور انصاف کے ساتھ
فیصلہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کا سب اللہ کا ہے، ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کا مالک ہے. ہاں اس نے اپنی رحمت سے تم استعمال کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ مالک ہر چیز کا وہ خود ہی ہے، ہر چیز کا وہ خود مالک ہے، ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے. قیامت کے دن کوئی راہ نہیں ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے. ایک نیکی مانگنے کے لیے جائے گا، کوئی نہیں دے گا. ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لیں. دنیا میں تو بڑا غرور تھا، دنیا میں بندے نے اپنی ملکیت کی چیزوں کو بس اپنی ملکیت ہی سمجھ کر رکھا کہ نہیں اور تو کسی کا تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کا تو ہے ہی نہیں، یہ میرا ہی ہے. بس اپنا حل کے ملکیت استعمال کر سکتا ہے، لیکن حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کی کوئی اس نے پرواہ نہیں رکھی. دنیا میں عارضی طور پر یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر فرعون بن کے بیٹھ جائے. اللہ نے جس ترتیب سے جو احکامات دی اس کے مطابق ان میں تصرف کر سکتے ہیں. جیسا کہ غلاموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے خادم ہیں، یہ غلام تمہاری ملکیت میں ہیں، لیکن اللہ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے سپرد کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے حقیقی مالک ہو. حقیقی مالک ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ ہے. ان زمینوں کا، ان مکانوں کا، ان جائیدادوں کا، ہمارے پیسے کا، ہماری جان کا، ہمارے جسم کا، ہمارے بال بال کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. انسانوں کو عارضی ملکیت دی ہے. اگر بندے اللہ کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے باغی بن جائیں گے اور پھر آخرت میں انہیں اپنے اعمال کی سخت جواب دہی بھی کرنی ہوگی. فرمایا الا ان وعد اللہ، یہاں خوب سن لو، اچھی طرح سے کان کھول کے سنو، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. قیامت آئے گی، لازمی آئے گی، باز پرس ہوگی اور فردن فردن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں، سمجھ نہیں. اللہ کے علاوہ غیروں سے حاجت روائی کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، مشکل کشائی کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یہ شیطان کے بہکاوے میں ہیں، یہ کفر اور شرک اور معاصی کے ارتکاب کر رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے، ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتے اور مارتا بھی ہے. یہ زندگی دینا اور موت دینا اسی کے اختیار میں ہے. یہ زندگی اور موت دینا اسی کے اختیار میں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. زندگی بھی وہی دیتا ہے. کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی آدمی ایک سیکنڈ بھی کسی کی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ نے جس کو جتنی چاہیے اتنی حیات دی ہے، وہ الحی ہے، زندگی عطا وہی کرتا ہے. موت بھی اسی کے اختیار میں، جب چاہتا ہے کسی کو موت دے دے. اب پوری دنیا لگ جائے کہ اس کو موت نہ آئے، کوئی روک نہیں سکتا. سب کو تسلیم ہے کہ موت کے اسباب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے، جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے. موت اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، زندگی بھی اس کے قبضہ قدرت میں. ہندو لوگ دو مختلف ذاتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کے عقیدے کے مطابق برہما اور یہ زندگی دینے والے، پیدا کرنے والے، اور وشنو یہ موت دیتا ہے. یونانی اور بعض دوسرے مشرک بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے تھے. کہتے پیدا کرنے والا اور مارنے والا الگ الگ ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا هو الحی القیوم، زندگی دینے والا اور موت دینے والا کون ہے؟ زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سب اسی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جواب دیں گے. اگر یہ بات آج ہماری سمجھ میں آ جائے
تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کفر اور شرک سے بچ سکتا ہے، قیامت کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر آج یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر قیامت کے دن بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ آج ہی یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اگر آج کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، موت دینے والا وہی ہے۔ اسی لیے فرمایا آج اس بات کو سمجھنے کے لیے قبر کو یاد رکھیے، اپنے حشر نشر کو یاد رکھیے، اپنی آخرت کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کریں گے تو نیکی کرنے کی فکر ہوگی، موت کو یاد کریں گے تو نماز پڑھنے کی فکر ہوگی، موت کو یاد کریں گے تو ٹی وی سے اٹھنے کو دل کرے گا، ورنہ پوری رات اس کے آگے پڑے رہنے سے ہلنے کو دل نہیں کرے گا جب تک موت کو یاد نہیں کریں گے۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز پر اسی کے اختیار چلتا ہے، باقی دنیا میں کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے، بلا تم بتاؤ مجھے، ان اتاکم عذابہ بیاتا، اگر آ جائے اس کا عذاب رات کے وقت، بیات رات کا وقت، بیت گھر کو بھی بیت اس لیے کہتے ہیں یہاں رات گزاری جاتی ہے، او نہارا یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا جلدی کر لیں گے اس سے مجرم لوگ؟ جب جنگ شروع ہو جائے پھر تلواریں تیز نہیں ہوتی، سیلاب آ جائے تو ڈیم نہیں بنتا، ابھی عذاب آ گیا اب نہیں بچ سکو گے۔ ثم اذا ما وقع، پھر کیا جس وقت واقعہ ہو گیا، آمنتم بھی تو اس پر ایمان لاؤ گے، الآن اب ایمان لاتے ہو۔ فرعون کو بھی یہ کہا تھا نا، جب ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا میں اب ایمان لاتا ہوں، الآن اب ایمان لاتے، پہلے تو ظلم و جور کرتا رہا، تنگ کرتا رہا، خدا کی زمین پہ تو خدا بنا بیٹھا رہا، ابھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وقد کنتم به تستعجلون، اور تحقیق تھے تم اس کے ساتھ جلدی کرنے والے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کماتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور آپ سے خبر طلب کرتے ہیں، خبر معلوم کرتے ہیں، احق ہوا، کیا یہ بات سچ ہے، قیامت آئے گی؟ قل آپ کہہ دیجئے ای وربی، جی ہاں میرے رب کی قسم ضرور آئے گی، انہ لحق، بے شک البتہ یہاں کہ، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، اللہ کو روک نہیں سکتے کہ قیامت نہ لائے، اللہ کو روک نہیں سکتے کہ تجھے موت نہ آئے۔ ولو ان لکل نفس، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت به، البتہ وہ فدیہ دے اس کے ساتھ، واسروا الندامۃ، اور چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو، لما رأوا العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے بیچ انصاف کے ساتھ، قسط انصاف، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، الا ان وعد اللہ حق، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ ویحیی ویمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔